هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جو عربی زبان میں مرفوع ہوتی ہیں، ان کو مرفوعات کہا جاتا ہے۔ مرفوعات 8 ہیں۔ نمبر 1 ہے فاعل، نمبر 2 ہے مفعول ما لم یسمی فاعلہ، نمبر 3 ہے مبتدا، نمبر 4 ہے خبر، نمبر 5 ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر، نمبر 6 ہے ما والا مشابہ بلیسا کا اسم، اور نمبر 7 ہے کانا اور اس کے اخوات کا اسم، 8 اور آخری ہے لا برائے نفی جنس کی خبر۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 پتہ فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید، ضرب عمرو۔ اب ان دونوں مثالوں کے اندر آپ غور کیجیے کہ قام زید کے اندر زید یہ فاعل ہے۔ فاعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ زید کی طرف فعل یعنی قامہ کی نسبت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ فعل یعنی قامہ اس اسم یعنی زید کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ آگے مفعول کی جب بحث آئے گی منصوبات کی، تو وہاں جو مفعول کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، مفعول کی نسبت بھی فعل کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس طرح ہوتی ہے کہ فعل کا وقوع مفعول کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرب عمرو کے اندر عمرو یہ فاعل ہے۔ فاعل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس اسم یعنی عمرو کی نسبت اس فعل کی طرف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ اسم اس فعل کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے ظاہر، نمبر 2 ہے مضمر۔ جیسے قام زید میں زید فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ میں نظر آ رہا ہے، اور ضربت میں فاعل ضمیر ہے، جس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے اور وہی فاعل بننا ہے۔ پھر ضمیر کی بھی 2 قسم، ضمیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے ضمیر وارث، یعنی وہ ضمیر جو ظاہر ہو، جیسے ضربت، جیسے ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا۔ تو ان سب کے اندر جو ضمیر ہے وہ ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر یہ ضمیر جو متصل ہے، ضربت فعل ہو گیا، اس میں جو تا ہے وہ ضمیر بارز ہے۔ آگے ضمیر مستتر کو جب سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 2 ہے ضمیر مستتر، یعنی پوشیدہ ضمیر، جیسے ضربہ، اس میں ہوا، اور ضربت میں ہیا، جیسے ضربہ، تو ضربہ کے اندر ہوا اور ضربت کے اندر ہیا۔ ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، تضرب واحد مؤنث غائب میں ہیا، تضرب واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضرب واحد متکلم میں انا، نضرب تثنیہ وجہ متکلم میں نحنو مستتر ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ضمیر مستتر۔ اور تثنیہ کے چاروں صیغوں یضربانی، تضربانی وغیرہ میں الف، اور یضربون و تضربون میں واو، اور یضربن تضربن میں نون، اور تضربین میں یا بارز ہے۔ خوب سمجھ لو۔ فائدہ، یہ قواعد بیان ہو رہے ہیں فاعل کے تعلق سے۔ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، یعنی اس میں ظاہر کی شکل میں ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے قامت ہندن و ہندن قامت۔ اب اس کو ہم اس قاعدے کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہندن یہ فاعل ہے، قامت ہندن کے اندر ہندن یہ فاعل ہے،
اور یہ مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں ہے۔ اور ہندن قامت کے اندر جو فعل کا فاعل ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے، لہذا ان دونوں صورتوں کے اندر فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ چونکہ ابھی فعل کو مؤنث لایا گیا قامت، اور ہندن قامت کے اندر بھی فعل کو مؤنث لایا گیا ہے۔ ترکیب ہندن قامت کی اس طرح ہوگی: ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ضمیر ہی مستتر وہ اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا خبر کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جب کہ فعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی۔ جیسے قرأ الیوم ہندن، قرأت الیوم ہندن، طلع الشمس وطلعت الشمس، قام الرجال، قال الرجال وقالت الرجال۔ جو پہلی مثال ہے قرأ الیوم ہندن، اس میں فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کا فاصلہ ہے، اسی لیے فعل کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور قرأت کی شکل میں مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ طلع الشمس وطلعت الشمس، یہ دوسری مثال ہے، اور اس میں فاعل ظاہر جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہے، لہذا فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ قال الرجال وقالت الرجال، اس مثال کے اندر جو فاعل ہے فاعل ظاہر الرجال، یہ جمع مکسر ہے، اس لیے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ فائدہ: جب فعل یا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔ اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ بالکل آسان سا قاعدہ ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں ہو تو فاعل چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کو واحد لایا جائے گا۔ لیکن اگر فاعل ظاہر نہ ہو، ضمیر کی شکل میں ہو، تو واحد کے لیے واحد فعل، تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل، اور جمع کے لیے جمع فعل لایا جائے گا۔ جیسے الخادم ذهب، الخادمان ذهب، الخادمون ذهبوا۔ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قاموا اور الرجال قامت۔ اس مثال کے اندر جو الرجال ہے، یہ اس کی طرف جو قاموا میں جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے، تو جو قامہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے یہ جمع مکسر کی ضمیر ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔